بہت چیخنا چلانا آتا ہے تجھے۔ میں اس کے سامنے بالکل کمزور سی لڑکی تھی، اس کی حیوانیت کا شکار بن چکی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے مجھ پر موت واقع ہو جائے گی۔ میرے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اپنی ہوس پوری کر کے اس شخص نے میرے منہ سے پٹی کھولی تھی، تبھی میرا سانس بحال ہوا تھا۔ بیڈ پر بچھی چادر سرخ ہو چکی تھی۔ وہ دیکھ کر بڑا خوش تھا۔ پھر غسل کے لیے واش روم جا چکا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ جب باہر کا دروازہ کھٹکا، واش روم سے غسل کر کے نکلا تو مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں نے نفرت سے اپنا رخ بدل لیا۔ مجھے اس شخص سے کراہیت اور نفرت ہی ہو سکتی تھی جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ بھاگتے ہوئے میری ساس میرے کمرے میں آئی تھی۔ مجھے اور بیڈ کو دیکھ کر ان کی رنگت فک ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، میرے پاس آ گئی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے مشتاق کو مغلیات بکنے لگی، خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا یہ کمینہ میرے پیچھے سے یہاں آ جائے گا، ورنہ میں تجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ میں تجھے اس کے ظلم سے بچا نہیں سکی۔ اس کے بعد میری ساس میرا بہت خیال رکھتی۔ چند دن تو میں اسکول بھی نہیں جا سکی، بستر پر پڑی رہتی تھی۔ میری جٹھانی جب واپس آئی تو وہ بھی مشتاق کو برا بھلا کہنے لگی انسان نہیں جانور ہے یہ شخص، کمینہ عورتوں کا بھوکا ہے، کمسن لڑکیوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے دودھ اور ہلدی ڈال کر پلانے لگی۔ کچھ دن بعد میں اسکول تو جانے لگی تھی، لیکن چپ چپ رہتی تھی۔ مجھ سے نواز بہت سی باتیں کرتا تھا۔ اس دن میرے لیے گڑیا لے کر آیا، کہنے لگا تمہیں بہت پسند ہے نا یہ، میں نے تمہارے لیے خریدی ہے۔ ابا جو مجھے خرچہ دیتے ہیں اسے جمع کر کے میں نے تمہارے لیے بڑی پیاری گڑیا خریدی ہے۔ دیکھو رانی، یہ بالکل تمہاری طرح بڑی خوبصورت ہے۔ میں نے وہ گڑیا اس سے نہیں لی، اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا میں بڑی ہو گئی نا اس لیے۔ وہ کہنے لگا کیسے بڑی ہو گئی ہو؟ ویسی ہی تو ہو، میں نے یہ تمہارے لیے خریدی ہے، اسے رکھ لو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا، میری گردن پر ناخنوں کی کھرونچے دیکھ کر نواز پیچھے ہٹا۔ میرے رونے کی وجہ جان چکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میں مشتاق کے نکاح میں تھی۔ وہ 15 سال کا تھا۔ مجھے اس سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ گڑیا اس کے ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر گر گئی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ کروانے لگا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، لیکن کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ 1 مہینے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میری ساس جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ سن کر میری ساس اپنا سر پیٹنے کو تھی، کیونکہ میں 11 سال کی عمر میں حاملہ ہو چکی تھی۔ مجھے کسی بات کی کوئی سمجھ ہی نہ تھی، کچھ بھی مجھے ہضم نہیں ہوتا تھا، جو کھاتی تھی الٹی ہو جاتی۔